اب ہم آج کے سیشن کے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم جس نظم کو پڑھیں گے وہ نظم ہے مسجد قرطبہ۔ مسجد قرطبہ کو بہت سے سخن فہم لوگ نہ صرف اقبال بلکہ اردو زبان کی عظیم ترین نظموں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ نظم اور اس نظم میں ابھی جو ہم مقالہ پڑھ رہے تھے اس میں فن کے بارے میں جو اقبال کے خیالات کا تجزیہ ڈاکٹر تاثیر نے کیا، اس کی عکاسی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے یہ جسارت یا یہ کوشش تو ہم نہیں کریں گے کہ اس نظم کی تشریح کریں، مگر یہ کوشش ضرور کریں گے کہ اس نظم کے کم از کم لفظی معنی کو سمجھ سکیں، کیونکہ اس نظم میں بہت سی اصطلاحات ایسی استعمال ہوئی ہیں کہ جو ہمارے لیے نسبتاً مشکل ہو سکتی ہیں، اور عمومی طور پر اردو پڑھنے والوں کو اور آج کل کے زمانے کے نوجوانوں کو اقبال بہت مشکل شاعر لگتے ہیں یا لگ سکتے ہیں، تو اس کا آسان حل جو کہ میں نے بھی بزرگوں سے سنا وہ یہ ہے کہ لغت کا استعمال کیجئے۔ آج کل تو بہت سی لغات بڑی آسانی سے آپ کے فون میں بھی دستیاب ہو جاتی ہیں، کیونکہ بڑا شاعر جو اصطلاحات جو زبان استعمال کرتا ہے وہ بڑی شاعری کے مطابق ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں کی سطح محدود ہو تو بڑا شاعر نیچے نہیں آئے گا، آپ کو اپنی سطح بلند کرنے کے لیے تھوڑا سا ایفرٹ، تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ اس نظم سے کی جو نقل آپ کو دی گئی اس میں کوشش کی ہے کہ کچھ مشکل اصطلاحات یا الفاظ کے آسان معنی ساتھ لکھ دیے جائیں۔ یہاں پر پروجیکٹر اسکرین پر بھی موجود ہے۔ تو ابھی ہم اس نظم کو پڑھیں گے، اس دوران میں میں وقفے لیتا رہوں گا۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی دقت محسوس ہو تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پڑھنے سے نظم تھوڑی سی بے ربط ہو جائے گی۔ جب اس طرح سے پڑھ چکیں گے تو آخر میں ایک دفعہ پورے فلو سے پڑھ لیں گے۔ تو مسجد قرطبہ۔ ہسپانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب، تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ جو پہلا بند ہے اس میں سلسلہ روز و شب، اس اصطلاح کی تکرار ملے گی آپ کو۔ ایک جگہ پہ دن اور رات کا ذکر آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے 20ویں صدی کے آغاز کا کہ جب انسان مجموعی طور پر وقت کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے۔ مغرب میں آئنسٹائن ہو یا بگسوں ہو، تو یہاں پہ مشرق میں اقبال بھی ہیں۔ تو یہ جو پہلا بند ہے یہ وقت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس کے مختلف زاویہ آپ دیکھیں گے۔ تو اصطلاحات کے معنی آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم بات بھی کر سکتے ہیں کہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ سلسلہ روز و شب، نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات۔ یہ جو روز و شب کا سلسلہ یہ وقت ہے، تمام حادثات، تمام واقعات، حیات، زندگی، موت، سب اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلسلہ روز و شب، تارے حریر دو رنگ، دو رنگ کا دھاگا، صبح اور شام کا جو فرق کرنے والی چیز ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ سلسلہ روز و شب، ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بمیں کا ممکنات۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ
مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات. سیرفی وہ کسوٹی کے ذریعے وہ جولر یا وہ صراف کا لفظ ہم لوگ اس سے آشنا ہے جو پرکھ سکتا ہے قیمتی چیزوں کو. تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات. تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار موت ہے تیری برات موت ہے میری برات. یہاں پہ لفظ عیار نہیں ہے عیار ہے تو اسی معنی میں. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات. اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا. تو اس پہلے بند میں ہم نے دیکھا کہ وقت کی جو گرفت ہے کہ جس کے سامنے سب کچھ فنا ہے سب کچھ ٹیمپرری ہے سب کچھ عارضی ہے. آنی و فانی تمام معجزہ ہے. اب اگلے بند میں اس کا رد آنا شروع ہوتا ہے کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پہ حرام. ابھی وقت کے سامنے سب حیات و ممات سب آنی فانی تھا لیکن اب بات فن پہ آئی مرد خدا پہ آئی عشق پہ آئی اور عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پہ حرام. تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. تو اس کی ڈائمینشنز اس کے کیلنڈر میں صرف یہ موجودہ زمانہ نہیں ہے. عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام. عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک عشق ہے صحبائے خام عشق ہے کأس الکرام. عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام. عشق کے مضراب سے نغمائے تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات. اب پہلے دو بند میں ابھی تک ہم مسجد قرطبہ نہیں پہنچے اور اس نظم کا عنوان تو مسجد قرطبہ ہے لیکن عین مسجد کے بارے میں جو اشعار ہیں وہ کم ہیں. اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود. رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و صوت معجزائے فن کی ہے خون جگر سے نمود. یہ اقبال کے مقبول اشعار میں سے ہے اور اس شعر کو ہر وہ شخص کے جس نے جو کبھی تخلیق کے عمل سے گزرا ہو وہ اس شعر کو سمجھ سکتا ہے کہ اور تخلیق میں فائن آرٹس میں جتنی چیزیں شامل ہیں وہ اس کے دوسرے پہلے مصرعے میں شامل ہیں. رنگ ہو یا خشت و سنگ رنگ مصوری خشت آرکیٹیکچر سنگ مجسمہ سازی چنگ انسٹرومنٹس بجانا موسیقی حرف لکھنا شعر ادب صوت بولنا اس میں گانا یا اوریٹری سکلز جو بھی ہوں. تو اس مصرعے میں تمام فائن آرٹس کورڈ ہیں اور اگر کسی نے کوئی چیز کبھی تخلیق کی ہو تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ فن کے جو معجزے کی حیثیت رکھتا ہو اس میں خون جگر لگتا ہے.
رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ قطرۂ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ اب مسجد سے بات ہو رہی ہے کہ تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود۔ عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پے میں ہے۔ اب مسجد کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آنے لگی ہے۔ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ تیری بنا پائے دار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گہے جبرائیل۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینوب و نیل۔ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ تو اس بند میں دیکھیے کس طریقے سے مسجد کے حسن کا ذکر ہوتا ہوا مرد مسلمان کی طرف آیا اور اب اس کے خصائص بیان ہونے لگے۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ نم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ اب پھر مسجد سے کلام ہوگا اور بات بدل جائے گی کہ کعبہ ارباب فن، ستوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ ہے تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شہسوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بین، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط،
سادہ و روشن جبیں آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے، دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ اس قافلے کی تلاش میں پہلے کہاں کہاں نظر آیا؟ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، المنی جرمنی ہے اور اس سے مراد مارٹن لوتھر کنگ ہے اور پروٹیسٹنٹ موومنٹ ہے۔ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کوہن کے نشاں، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، پیر کنشت عصمت پیر کنشت، پیر کنشت سے مراد پوپ ہے، چرچ ہے، اور حرف غلط کیا ہے جس کو آپ کاٹ دیتے ہیں؟ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ تو یہ ہوا جرمنی۔ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں، فرانس ہو گیا، اب اٹلی۔ ملت رومی نژاد کہنہ پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں۔ اور اب واپس آتے ہیں کہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اب یہ پرسپیکٹو جو بن گیا کہ جس میں مسجد کا ذکر ہوا، قلب مسلمان اور ان کے خصائص، یورپ کی صورتحال، اس سب کا ذکر کرنے کے بعد اب وہ اقبال ہیں کہ جو قرطبہ میں موجود ہیں اور ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آخری بند کا مزاج اس کے مطابق ہے۔ اب اس وادی میں بیٹھے ہیں کہ وادی کوثار میں غرق شفق ہے سحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ اب ایک دریا کے کنارے شام کو بیٹھے ہیں، شفق میں بادل جا رہے ہیں، شام کا منظر ہے اور ستارے نظر آ چکے ہیں۔ اب یہ اس منظر کا ایک لطف ہے جس کے اندر انہیں کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ وادل کبیر اس کا دریا کا نام ہے، کچھ وہ اسپینش زبان میں اسی کا آج بھی نام، جس طرح سے قرطبہ کو کورڈوبا کہتے ہیں، اسی طرح سے اس کا بھی کچھ بدلی ہوئی شکل میں نام آج بھی رائج ہے۔ اب اس منظر کو دوبارہ دیکھیے وادی کوثار میں غرق شفق ہے سحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔
نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر.